اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سپریم کورٹ کے بینچ نے جو اتنا بڑا فیصلہ دیا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے آج میں اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ یو اے ای کے سفیر نے ایک مطالبہ پیش کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، میں حکومت سے تو نہیں کہوں گا، وہ مطالبہ کیا ہے اور نواز شریف کا اب وطن واپس آنا ممکن نہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ان تین چیزوں کی آپس میں مشابت کیا ہے اور یہ کڑیاں سے کڑیاں کس طرح ملتی ہیں، آج میں اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا مشکور رہوں گا، شکر گزار رہوں گا۔ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ 100% 110% آرگینک ہیں۔ میں اپنی پوسٹ کو، اپنے پروگرام کو بوسٹ نہیں کرتا، جتنے ویوز میرے آتے ہیں وہ آرگینک آتے ہیں، میں بوسٹ نہیں کرتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کوالٹی پروگرام کرتا ہوں، گائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ میرے پروگرام میں کیا نقص ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو ایکسکلوسیو اطلاعات ہوں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ میں پورے پاکستان میں اس وقت واحد جرنلسٹ ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں آنے والا وقت انتہائی عجیب ہوگا۔ عجیب سے مراد ہمارے لیے نہیں، خدا نخواستہ، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، اور سخت ہوگا۔ پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ نومبر میں الیکشن، دسمبر میں، جنوری میں جلیل جو ہے، جلیل جیلانی وہ وزیر اعظم، اور نون لیگ کی اگلی حکومت ہوگی، شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے کہ نواز شریف۔ میں آج سے کئی ماہ پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں آج اپنے پروگرام میں آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کروں گا، آپ کو بالکل پتہ ہوگا، مگر مزید آپ کے وی این میں اور برائٹنس آ جائے گی مزید، کہ جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میرے پاس بہت ایکسکلوسیو چیزیں ہیں، میرا پورا ویلاگ آپ نے سننا ہے، اور میں نے میرا اگر فیصل ادریس آفیشل پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو 1 2 ماہ 3 ماہ پہلے سے یہ جو چیزیں میں کیٹاگوریکلی کہہ رہا تھا، مطلب میں اشارتوں میں اشارتاً نہیں کہہ رہا تھا، بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا تھا، وہ آپ کو میرے ویلاگز میں مل جائیں گی۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے۔ اسمبلی سے پاس کروایا گیا سنگل تہائی اکثریت سے ویو آف ججمنٹ بل جو ہے، جس کی سپریم کورٹ نے دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اس بل کے اندر کیا تھا؟ اس بل میں جو کچھ بھی تھا ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس میں نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب، نہال ہاشمی صاحب اور دانیال، وہ کیا نام ہے فیصل آباد والے جو ہیں، ایک دانیال صاحب شاید ان کا نام ہے، تو وہ جو ہیں وہ، اور بہت سارے لوگ ہوں گے مجھے نہیں پتا، بہرحال میجورٹی جو ہیں یہ لوگ اس کے بینیفیشری ہوں گے، اور یہ لوگ جو ہیں اہل ہو جائیں گے اور سیاست میں آ جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب آ کے چوتھی دفعہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے سے بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بہت زیادہ ان کا وی این ہے، ان کی بہت زیادہ انفارمیشن ہے، میرا وہ کیلیبر نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جس دن دبئی سے واپس جا کے یورپ میں غائب ہو گئے تھے، اسی دن آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ دال میں کچھ کالا پڑ گیا۔ اب نواز شریف صاحب لندن ہے، وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے، میاں نواز شریف صاحب سے، جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اگلا چیف جسٹس آئے گا، نواز شریف صاحب اہل ہوں گے اور وہ پھر آ کے پرائم منسٹر بنیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، وہ ساری باتیں ادھوری رہ گئی ہیں، تمام امیدوں پہ پانی پھر چکا۔ اب یہ میں آپ کو دوسری بات بتاؤں گا، یو اے کے سفیر نے ایک مطالبہ کیا ہے پاکستان گورنمنٹ سے، کیا انہوں نے پاکستان گورنمنٹ سے، گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں، عملی طور پہ بھی نہیں ہے، ظاہری طور پہ بھی نہیں ہے، میں یہ سمجھوں گا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر 2 سال پاکستان کی حکومت بلا روک ٹوک ہمیں دے دے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، جس میں کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو،
تو ہم پاکستان کو 2 سال میں دبئی بنا دیں گے. دبئی آپ تقریباً سب لوگ گئے ہیں. دبئی جو ہے وہ اس قدر ترقی یافتہ ہے اور ترقی کے مراحل اتنی تیزی سے طے کر رہا ہے, اور پاکستان اگر دبئی بن جائے تو ہر پاکستانی کی دعا ہے کہ ایسا کاش ہو جائے. اب یہ ہونے جا رہا ہے. اب تیسری بات کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے, یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. اب یہ 2-3 باتیں آپس میں ریلیٹ کیسے کرتی ہیں؟ یہ باتیں ریلیٹ ایسے کرتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بہت جلدی میں تھے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم منتخب ہو رہے تھے, باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ اگلے وزیر اعظم بھی شہباز شریف صاحب ہوں گے, تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور ان کے کیلکولیشن اور بندر بانڈ چیک کریں ذرا. انہوں نے کہا کہ نہیں 3 ماہ کے لیے میں آؤں گا پرائم منسٹر, مریم چیف منسٹر بن جائے گی پنجاب کی, تو 3 ماہ کے بعد پھر میں پرائم منسٹرشپ چھوڑ کے لندن آ جاؤں گا. تو شہباز صاحب پھر جو ہے نا حکومت چلائیں گے, زرداری صاحب صدر بن جائیں گے, فضل الرحمان صاحب وزیر اعلیٰ بنوا لیں گے اپنے بیٹے کو, اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب نہیں, میں صدر بن جاؤں گا. ادھر آصفہ بھٹو جو ہے وزیر اعلیٰ بن جائیں گی سندھ میں, اور اوپر بلاول پرائم منسٹر بن جائیں گے. یہ ان کی کیلکولیشنز تھیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیلکولیشنز کس بنیاد پہ یہ کر رہے تھے, پر میرے اگر ویلاگز اگر آپ دیکھیں گے فیصل ادریس آفیشیل پہ سرچ کریں گے تو میں نے اس کے بالکل برعکس بات کی ہے. آج بھی برعکس بات کرنے جا رہا ہوں. ایک تو طے ہے کہ میں کیونکہ بات کر رہا ہوں آن ایئر, 2 سال تو الیکشن نہیں ہونے, یہ بات طے ہے. اس سے اوپر ہو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ عوام اس وقت پولیٹیکل حکومت سے شدید نالاں ہیں, ناراض ہیں, اور ان کے پریشان ہیں ان کے اقدامات سے. اس لیے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو UAE کے سفیر کا مطالبہ فوری طور پر مان لینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں مان لینا چاہیے. اندر کی بات یہ ہے کہ مان لیا گیا ہے, اور اب پاکستان کی ترقی کا وقت آنے والا ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل فگر شامل نہیں ہوگا. یہ میں آج آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی نگران حکومت بنے گی اس میں کوئی پولیٹیکل فگر شامل نہیں ہوگا. اب یہ ساری قیاسرائیاں, ساری فرضی سٹوریاں, ساری سموگی سکرین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم کی آئندہ نگران حکومت میں کوئی جگہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیئر ٹیکر حکومت کے ذریعے سرمایہ کاروں کو اتنا تحفظ فراہم کرے گی کہ وہ کھلے دل سے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے تو ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی, اور مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی, اور ڈالر نیچے آ جائے گا, پیٹرولیم کی مصنوعات نیچے آ جائیں گی, مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی, عام آدمی کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی. تو میں یہ دعا گوں کہ ایسا ہو جائے. یہ جو جعلی جمہوری عمل ہے جس میں یہ اپنے گھر میں تو جمہوریت نہیں رکھتے, اپنی پارٹی میں تو جمہوریت نہیں رکھتے, ہمارے پہ مسلط ضرور کر دیتے ہیں جمہوریت. ناظرین, یہ ابھی تک کے لنکس ہیں آپس میں کہ ابھی تک کے حالات کیا ہیں اور واقعات کیا ہیں. اس پہ آپ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, مجھے ضرور بتائیے گا. میں نے آپ کو وہ ویلاگ بھی میرا دیکھیے گا جس میں میں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آرمی چیف پاکستان لے کر آ رہے ہیں. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے UAE سفیر کے مطالبہ. اس میں نے آپ کو بتایا 1 ونڈو بنے گا, سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا, انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یہ میرے فیصل ادریس آفیشیل پہ سرچ کر لیجیے گا. ناظرین, ابھی تک کے لیے اتنا ہی. میں آپ کا بڑا شکر گزار رہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.